بسم اللہ الرحمن الرحیم، پارہ نمبر 25 سورۃ الشورى۔ شورا کا مطلب ہے مجلس میں باہمی مشورہ کرنا۔ آیت نمبر 25، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ۔ وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے جانتا ہے، اور وہ ان لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دیتا ہے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے بندوں کی توبہ کے حوالے سے فرمایا ہے کہ بندوں کی توبہ وہی ہے جو قبول کرتا ہے۔ معصیت اور گناہ کا جب ارادہ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں سے بھی ان کو درگزر کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہے جس کی سواری ماکھانہ سامان کے صحرا یا بیابان میں گم ہو جائے اور وہ ایک درخت کے نیچے جا کر لیٹ جائے۔ یعنی سواری کے گم ہونے پر غمزدہ ہو کر وہ ایک درخت کے نیچے جا کر لیٹ جائے کہ اچانک اسے اپنی سواری مل جانے کی خوشی سنائی جائے اور خوشی میں اس کے منہ سے نکلے کہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایسا ہوا بھی تھا، تو اللہ رب العزت نے اس کو معاف کر دیا تھا کیونکہ خوشی میں اس کے الفاظ الٹ نکل آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جو خوشی میں اس قدر باولا ہو رہا تھا تو اللہ اس بندے سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ یعنی توبہ اللہ کو کتنی پسند ہے کہ اللہ خوش ہو جاتا ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے توبہ کر لی۔ تو توبہ کو ہمیشہ اپنا اصول رکھیں کہ غلطیاں ہوں یا نہ ہوں پھر بھی توبہ کرتے رہیں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں بعض اوقات غلطی کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ ہم دن میں پتہ نہیں کبھی غیبتیں کر بیٹھتے ہیں اور ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا۔ تو اپنی غلطیوں کا، اپنی توبہ کا، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے رہیں، اپنے رب سے توبہ کرتے رہیں، کیونکہ اللہ کو توبہ کرنے والا بندہ بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ آیت نمبر 36 37، فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ چنانچہ تمہیں جو شے دی گئی ہے تو وہ تو دنیاوی زندگی کا حقیر سا سامان ہے۔ یعنی جتنا بھی سامان دنیا کا دے دیا جائے وہ کیا ہے؟ حقیر ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک دنیا کچھ ہے ہی نہیں۔ چاہے آپ کو پوری دنیا کا ساز و سامان بھی مل جائے تب بھی آپ کیا ہیں؟ حقیر چیز آپ کو ملی ہے۔ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ آپ نے سنا ہے نا کہ ایک دوپٹہ، جنت کے حور کا دوپٹہ اگر دنیا میں لہرا جائے تو ساری اس دنیا کو معطر کر دے، ساری دنیا کو، اتنی خوشبودار دوپٹہ۔ پھر فرمایا کہ جنت کے اللہ رب العزت نے ذکر کرتے ہوئے بہت سی مثالیں دی کہ ایک انگور کا دانہ آ جائے تو سارے لوگ کھا لیں اور کبھی بھی وہ ختم نہ ہو۔ یعنی جس خوشے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے پکڑنا چاہا تھا اور پھر فرمایا اگر میں پکڑ لیتا تو رہتی دنیا تک وہ کھاتے رہتے۔ تو جنت میں جو چیزیں ہیں وہ دنیا کی چیزوں سے کہیں بہتر ہیں، اور یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ ایمان لانے والوں کے لیے اور رب پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ ہیں، یعنی ان کی صفات اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ جنت کی نعمتیں کن کی ہیں؟ ایمان لانا، اللہ پر بھروسہ کرنا، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرنا، بے حیائی کے کاموں سے بچتے رہنا، غصہ آئے تو معاف کر دینا، اپنے رب کے حکم کو ماننا، نماز قائم کرنا، ہر کام میں باہمی مشورہ لینا، اور جو کچھ انہیں دیا گیا ہے اس میں سے خرچ کرنا، اور بغاوت اور عداوت کے معاملے میں بدلہ لینا چاہیں تو بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن برائی کا بدلہ ویسی برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے، صلح کر لے، وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تھا تو جس نے جادو کیا تھا لبید بن عاصم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے نبی نے اس کو بھی معاف کر دیا تھا، اور اسی طرح جس نے زہریلا کھانا کھلایا تھا اس کے لیے بھی معافی کا اعلان کر دیا تھا کہ آج کے دن میں سب کو معاف کرتا ہوں۔ تو معافی کر دینا، بدلہ لیا جا سکتا ہے لیکن معاف کر دینا ان لوگوں کی صفت ہے جو جنت میں انشاءاللہ جائیں گے۔ 48 آیت نمبر، وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ۔ بلا شبہ جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر اترانے لگ جاتا ہے۔ دیکھا ہے مجھے میرے سے رب خوش ہے اس لیے دے رہا ہے، یا پھر کوئی میں نے آج اتنی محنت کی ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا انعام دے دیا ہے، یعنی اس پہ اترانے لگتا ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا کہ جس نے اس کو رحمت دی ہوتی ہے۔ تو دوسری حصے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اگر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے، تکلیف کس کی وجہ سے پہنچتی ہے؟ ہمارے اپنی وجہ سے۔ تکلیف اللہ نہیں دیتا۔ کوئی ماں اپنے بچے کو تکلیف دے سکتی ہے؟ نہیں نا۔ بچہ غلطی کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے تبھی ماں اس کو کچھ کہتی ہے، لیکن وہ بچہ کیا سمجھ رہا ہوتا ہے میری ماں ہے ہی ایسی۔ تو اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں تکلیف نہیں دیتا،
तुम्हारा गुनाह, तुम्हारा करतूत, तुम्हारा अमल ऐसा होता है कि जिसकी वजह से तुम्हें तकलीफ पहुंचती है, और उस वक्त इंसान क्या हो जाता है, नाशुक्रा हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने तकलीफ में भी और खुशी में भी मोमिन की कैफियत बयान करते हुए क्या फरमाया कि मोमिन की दोनों हालतों में एक ही कैफियत होती है कि वो रब का शुक्रगुजार बनता है। और जब भी तकलीफ आए तो फ़ौरन आपको भी शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि जिस रब ने आपको आपके गुनाह या आपके करतूत की तरफ तवज्जो दिला दी कि इस गुनाह की वजह से ये मामला हुआ, इस करतूत की वजह से ऐसा हुआ, यानी फ़ौरन आप अपनी तवज्जो ज़रूर अपने अमाल की तरफ ले आएँ कि ये तकलीफ़ और ये मुसीबत मुझे ऐसे नहीं मिली होगी, ज़रूर कोई इसकी वजह है और उस वजह को आपने ही ढूंढना होगा, और जब ढूंढ लें तो उसके ऊपर माफ़ी भी हमने ही इंशाअल्लाह मांगनी है। आगे है आयत नंबर 51, वमा काना लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन अव मिन वराइ हिजाब। ये किसी बशर के लायक नहीं कि अल्लाह उससे कलाम करे, यानी दुनिया के किसी इंसान के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इस्तात रखी ही नहीं है कि वो अल्लाह से कलाम कर सके, अल्लाह को देख सके। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर अल्लाह ने वही के ज़रिए जो बताए हैं वो कितने बताए हैं, 3 यहाँ बताए हैं कि वही होती है तो 3 सूरतों में होती है। पहली सूरत क्या होती है, दिल में किसी बात का ख्याल का आ जाना या फिर ख्वाब की सूरत में दिखा देना, ये क्या होगी, वही होगी। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा था, क्या देखा था कि मैं अपने बेटे को ज़िबा कर रहा हूँ, तो ये क्या थी, वही थी, ख्वाब था लेकिन वही थी। आज भी कई ख्वाब हम ऐसे देखते हैं जो बशारतें होती हैं हमारे लिए, तो वो ख्वाब क्या है, बशारत है, वही का 40वां हिस्सा हो जाता है। तो ये एक वही की किस्म है कि ख्वाब की सूरत में या दिल में किसी बात को अल्लाह ताला इल्हाम कर देता है। दूसरी चीज़ क्या है कि अल्लाह ताला कहता है मैं वही करता हूँ तो पर्दे के पीछे से, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बात की थी कोहे तूर के ऊपर, पर्दे के पीछे से, यानी देखी तो उन्होंने आग थी लेकिन वो आग नहीं थी, वो रब की नूर था और उसके पीछे से अल्लाह ताला उनको पुकार रहा था। इसी तरह तीसरी बात आती है कि औ युरसिला रसूला, या फिर फरिश्ता जिब्राइल को भेजकर अल्लाह ताला वही का पैगाम भेजते हैं। तो आपको पता होना चाहिए वही की 3 किस्में हैं, 3 शक्लें हैं। सूरतुज़ ज़ुख़रुफ़, ज़ुख़रुफ़ का मतलब है सोना, और यहाँ ज़ुख़रुफ़ के हवाले से ज़िक्र भी इंशाअल्लाह इस सूरत में हम देखते हैं क्या हुआ है। आयत नंबर 13, लितस्तवू अला ज़ुहुरी सुम्मा तस्कुरू, या अल्लाह ताला जानवरों का जिक्र कर रहा है और सवारियों का जिक्र कर रहा है, और फिर फरमा रहा है कि जब तुम इन सवारियों पर या इन जानवरों पर मुतवाज़न होकर बैठ जाओ तो तुम अपने रब को याद करो जिस तरह उसने तुम्हें याद करने का हुक्म दिया है कि वो पाक है। क्या कहो, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। यानी जानवर पर भी बैठने की दुआ है और सवारी पर भी बैठने की दुआ है, कश्ती पर भी बैठने की दुआ है, यानी जो भी चीज़ आपको उठा कर जाएगी उसके ऊपर बैठकर आप ये दुआ पढ़ सकते हैं, और ये पढ़नी भी चाहिए। आयत नंबर 35, वमन याशु अन ज़िक्रि रहमानी नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फहुव लहू करीन। और जो रहमान के जिक्र से अंधा हो जाए तो हम उसके लिए एक शैतान को मुकर्रर कर देते हैं, फिर वो उसका साथी बन जाता है और उसे सीधे रास्ते से रोकता है और उसको गलत ख्यालात डालता है और वो हिदायत पर फिर नहीं होता। यानी ये भी इंसान के अपने ऊपर है कि वो जब रब के जिक्र को सुनने के बावजूद उससे गाफिल हो जाता है, उसको सुनता नहीं, ऐसे बन जाता है जैसे कि वो अंधा हो, तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं फिर वो शैतान उसके साथ एक लगा दिया जाता है जो उसके काम को मुज़य्यन करके उसको दिखाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे साथ भी एक शैतान है, लेकिन उस शैतान को मेरा मती कर दिया गया है, वो मुझे गुमराह नहीं कर सकता। तो इसी तरह मोमिन इंसान के लिए भी जो शैतान होता है तो वो उसका क्या बना दिया जाता है, मती बना दिया जाता है जो उसको गुमराह नहीं कर सकता। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि जो अल्लाह के जिक्र से मुँह मोड़ता है अल्लाह उस शैतान को उसके लिए गुमराह कुन साबित कर देता है, और कल क़यामत के दिन उस गुमराह शख्स वो उस शैतान से कहेगा काश मेरे और तेरे दरमियान मशरिक़ और मगरिब की दूरी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यानी उस वक्त वो समझ जाएगा कि इसी ने ही मुझे ज़्यादा बगावत में डाला, हालांकि सबसे पहला कसूर उसका अपना था कि उसने इस मामले को सीरियस लिया ही नहीं था। आयत नंबर 61, व इन्नहु लइल्मुल लिस्साति फला तमतरुन्न बिहा वत्तबिऊन, और बेशक वो ईसा की क़यामत की एक निशानी है, लिहाजा तुम इस क़यामत के आने में शक ना करो। हज़रत ईसा का पैदा होना भी क़यामत की निशानी है और हज़रत ईसा का दोबारा नज़ूल करना भी क़यामत की निशानी। हम देखते हैं कैसे हज़रत ईसा को बिन बाप के पैदा किया, तो जो लोग मरने के बाद दोबारा जिंदा उठने पर अपने इनकार कर रहे थे तो अल्लाह ताला ने कहा कि देखो तुम मरने के बाद दोबारा जिंदा होने का इनकार कर रहे हो, तो मैं तो बाप के बगैर भी बेटा पैदा
کر سکتا ہوں. تو یہ تمہارے لیے کیا ہے کہ قیامت واقعی آئے گی. اور دوسری یہاں پہ قیامت کی نشانی اس کو کیا بنایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر نزول کریں گے تو اس وقت قیامت اور بھی قریب ہو جائے گی. تو حضرت عیسیٰ کے دونوں معاملے میں قیامت کی نشانیاں دکھائی گئی ہیں. سورۃ زخرف میں زخرف کا ذکر اس طرح سے کیا گیا ہے کہ سونا، عورت کے لیے سونے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورت کی زینت ہے، اس لیے اس کو کمزوری بھی کہا گیا ہے کہ عورت کی کمزوری میں عورت کی زیب و زینت کے لیے سونے کو استعمال کیا جاتا ہے. سورۃ الدخان، دخان کا مطلب ہے دھواں. حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. بے شک اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، قسم ہے واضح کتاب کی، ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں نازل کیا. بابرکت رات سے مراد شب قدر. اور شب قدر کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنانے کے ساتھ ساتھ یعنی اس کو بابرکت رات کس طرح بنایا، ایک تو اس میں قرآن کا نزول ہوا، دوسرا فرشتوں اور روح کا نزول ہوتا ہے. روح کس کو کہتے ہیں؟ جبرائیل کو. فرشتوں اور حضرت جبرائیل کا نزول ہوتا ہے. تیسرا اس رات کو بابرکت بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس رات سارے معاملے اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ واقعات کا فیصلہ کرتا ہے کہ اس سال میں کیا کیا واقعہ رونما ہوگا. اور یہ معراج سی رات نہیں ہے اور نہ ہی یہ رجب کی راتوں میں سے ہے. یہ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر کی رات ہے، جو 21، 23، 25، 27 اور 29 کی راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت کیوں بنایا؟ 3 وجوہات بنا دی کہ ایک قرآن کو نازل کیا، ایک فرشتوں اور حضرت جبرائیل کا نزول ہوتا ہے، اور ایک سال سارے کے سارے فیصلے کیے جاتے ہیں. آیت نمبر 11 فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. تو آپ اس دن کا انتظار کیجیے جب آسمان صاف دھواں لائے گا. یعنی اس کے بارے میں تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ نے اس قدر تنگ کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تنگ آ کر ان کے لیے قحط سالی کی بد دعا کی تھی، اور ان پر قحط کا عذاب نازل بھی ہو گیا تھا، یہاں تک کہ وہ ہڈیاں کھاتے اور ان کی کھالیں کھاتے اور مردار جانور کھاتے. بھوک اور کمزوری کی شدت کی وجہ سے جب آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تو وہ آسمان نظر نہیں آتا تھا، بلکہ انہیں کیا لگتا تھا؟ دھواں دھواں. نقاہت میں ایسے ہی ہوتا ہے نا، کمزوری، میری آنکھوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا، مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسا مجھے چکر آ رہے ہیں اور مجھے دھواں دھواں فیل ہو رہا ہے. تو جب حالت یہ ہو کہ کھانے کو ہڈیاں مل رہی ہوں، مردار مل رہا ہو، تو پھر آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ دھواں نظر آتا تھا. تو اس آیت میں اسی چیز کا ذکر ہے کہ آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آپ کو آسمان دھواں دھواں نظر آئے گا، یعنی عذاب کا ذکر کیا جا رہا ہے ان کے لیے. آیت نمبر 56 لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی ووقاہم عذاب الجحیم. وہاں وہ موت کا مزہ نہ چکھیں گے سوائے پہلی موت کے، اور اللہ انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا. یعنی یہاں اللہ رب العزت نے جنت میں جانے کا اس سے پہلے ذکر کیا، اور جنت کے ذکر میں کیا فرمایا کہ ہر جنتی کو کم از کم 2 بیویاں دنیا کی ملیں گی اور حوریں ہی ملیں گی. شہید کے بارے میں آتا ہے کہ اس سے 72 حوریں دی جائیں گی. شہید کو 72 ملیں گی، عام مسلمان ایمان والے کو کم ملیں گی نا. یہ شہید کے لیے تعداد آ گئی ہے کہ 72 ہوں گی، لیکن ہر جنتی کو کم از کم 2 بیویاں ملیں گی. تو ایک ہو سکتا ہے حور ہو اور ایک دنیا کی بیوی ہو، یا پھر اعمال کے مطابق بھی حوریں مل سکتی ہیں، لیکن شہید کی کاؤنٹنگ آ گئی ہے تو اس سے 72 حوریں ضرور ملیں گی. تو یہاں موت کے حوالے سے کیا بتایا جا رہا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، کہاں؟ جنت اور جہنم کے درمیان میں، اور پھر اعلان کر دیا جائے گا اے جنتیوں، آج کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم جنت میں رہو گے، تمہیں موت نہیں آئے گی. اور جہنمیوں سے کہا جائے گا اے جہنمیوں، تمہارے لیے جہنم کا عذاب دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، آج کے بعد تم اس سے کبھی بھی نہیں نکالے جاؤ گے اور نہ ہی تمہیں موت آئے گی. یہ اس وقت ہوگا جب سارے جنتیوں کو جنت سے جہنمیوں سے نکال دیا جائے گا. یعنی جہنم والوں میں سے بھی جو جنت میں جانا چاہیں گے ان کو نکالنے کے بعد صرف کافر بچ جائیں گے جن کے لیے یہ اعلان ہوگا، اور پھر اس طرح سے موت کو ذبح کر دیا جائے. سورۃ الجاسیہ، جاسیہ کا مطلب ہے گھٹنوں کے بل. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے حوالے سے اس میں کیا ذکر ہے. آیت نمبر 28 میں ذکر ہے وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلَّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. آپ اس دن دیکھیں گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی دیکھیں گے. یعنی گھٹنوں کے بل کیوں گری ہوئی ہوگی؟ خوف و دہشت کے مارے.
बंदा क्या करेगा, घुटनों के बल गिरकर बैठ जाएगा, यहाँ तक कि उन्हें हिसाब किताब के लिए बुलाया जाएगा और उनके नामा अमाल उनके हाथ में दिए जाएंगे और कहा जाएगा ये है हमारी किताब जो हमारे मुतल्लिक सच सच बोलती है। यानी इंसान उसको देखकर क्या पुकार उठेगा। सूरत कहफ में आता है, माली हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, ये कैसा अमाल नामा है जिसने छोटी बड़ी किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ा, सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। यानी छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें हम मामूली समझते हैं वो भी इसमें लिखी हुई हैं। तो उस दिन वो उनको देखकर अफसोस करते हुए कहेगा कि आज मेरे लिए अफसोस कि इसमें तो हर छोटी बड़ी बात लिखी गई है। तो इंसान को अपनी गुफ्तगू को सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि जो भी वो बोलेगा वो लिखा जाएगा, जो भी अमल करेगा वो लिखा जाएगा। अमल भी सोच समझ के करें, गुफ्तगू भी सोच समझ के करें कि हर चीज़ इसके अंदर लिखी जा रही है।